الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدو ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته ووتد سطور ميدان عرضه اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید هو اخلاص له نبی صفت عن كل شهادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفات ومن وصف الله سبحانه فقد کرنه ومن کرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حده ومن حده فقد حده الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنتظر العباد من العلقت سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ ولا اعدائهم ومنکر فضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد دعا ہے پروردگار عالم سے کہ آپ حضرات کا اس فرش عزا پر چلا آیا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز گھات میں قرآن کھات میں دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کل ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات اجازت ہے گفتگو شروع مجلس عزا بسلسلہ شہادت امیر المومنین قسیم النار والجنہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد منعقد ہے اور تمہید کے بغیر گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ میرا خطاب سقیفہ کے امیروں سے نہیں غدیر کے فقیروں سے توجہ مکمل طور پر میری طرف ہوگی قیامت بھی آ کے گزر جائے تو آپ لوگوں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک معجزہ ایک واقعہ آپ کے حوالے کرنا ہے اس سے یہ معلوم ہوگا کہ علی کی قدرت کیا ہے یمن کا ایک توجہ میری طرف رکھیے گا مکمل طور پہ یمن کا ایک تاجر اور بہت بڑا تاجر یمن کا دولت مند تاجر تجارت کے غرض سے مدینے آتا جاتا رہتا تھا ایک مرتبہ جب مدینے آیا تو جب مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا تو اس کو مدینے کی گلی میں ایک انتہائی حسین ترین بچہ نظر آیا چونکہ بے اولاد تھا اور اولاد کی خواہش رکھتا تھا تو بچہ حسین لگا پتہ کروایا کہ کس کا بچہ ہے تو بتانے والوں نے بتایا کہ اس کا باپ مر چکا ہے یتیم ہے اور ایک اس کی ماں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ماں یہودی ہے اس نے کہا جو بھی ہے بات کر کے دیکھتے ہیں اگر وہ بچہ دے دے تو میں اس بچے کو گود لینا چاہتا ہوں توجہ وہ چلا
اس کی ماں کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جتنی دولت لینی ہے تو نے لے لے، لیکن یہ بچہ مجھے دے دو۔ تو کہنے لگی کہ اپنے بچے کو کون بیچتا ہے؟ کہنے لگا سوچ، جو دولت مانگے گی، منہ مانگی دولت دینے کو تیار۔ تھوڑا سا سوچ بچار کرنے کے بعد کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے میری۔ کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اس بچے کو تم مجھ سے ملوانے لاؤ گے۔ معاہدہ ہو گیا۔ بچے کے حساب سے اس نے دولت اس کو دے دی اور بچے کو لے کے چل پڑا۔ مدینہ سے یمن کا سفر اختیار کیا۔ توجہ، مدینہ سے یمن کا سفر اختیار کیا اور سفر سمندری راستے سے اختیار کیا۔ جب عین سمندر کے وسط میں پہنچے تو ان کی کشتی، چونکہ بہت بڑی کشتی تھی جس میں دنیا کے مختلف تاجر سوار تھے، ان کی کشتی کو سمندر کے عین درمیان میں طوفان نے آ کے گھیر لیا، اور اتنا خطرناک طوفان تھا کہ کبھی کشتی کو اٹھا کے اس کنارے پہ پٹکتا تھا، کبھی کشتی کو اٹھا کے اس کنارے پہ، کبھی یہاں سے وہاں، کبھی وہاں سے یہاں۔ سب نے جب دیکھا کہ جان پہ بنائی ہے، توجہ، جب جان پہ بنائی ہے تو سب نے یہ طے کیا کہ اپنا اپنا ایک غلام اٹھا کے کشتی سے وزن کم کرنے کے لیے سب کو اٹھا کے قربان کریں گے اور پانی میں پھینک دیں گے۔ سب نے اپنا اپنا ایک غلام اٹھایا اور اپنے اپنے غلام کو، توجہ، پانی میں پھینکنا شروع کر دیا۔ جب اس یمن والے تاجر کی باری آئی تو اس یمن والے تاجر کی طرف سب نے دیکھ کے کہا کہ اب تیری باری ہے، تو بھی اپنے غلام کو پھینک۔ تو اس نے رو کے کہنا شروع کیا کہ خدا کی قسم یہ میرا غلام نہیں، میرا بیٹا ہے۔ لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا اور آگے بڑھے، توجہ، آگے بڑھے، زبردستی اس سے اس بچے کو چھینا، اور زبردستی چھیننے کے بعد اٹھا کے ہوا میں اچھال کر سمندر میں پھینکنے کا ارادہ کیا۔ ابھی وہ بچہ اس کو اچھالا تھا کہ وہ بچہ ہوا میں ہی موجود تھا کہ خدا کی آواز، خدا نے ایک مچھلی کو حکم دیا، مچھلی سمندر سے باہر آئی اور خدا کا حکم یہ تھا کہ اس کو نگل لینا، لیکن اس کی ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ مچھلی اس کو نگل گئی، خدا نے حکم کیا کہ جا کے اس کو ہند کے کسی جزیرے کے کنارے پہ اس کو اگل دینا، ہند کے کنارے کسی جزیرے پہ اگل دینا۔ 1400 سال پرانی بات ہے، تب یہ پاکستان، ہندوستان تو ہوا نہیں کرتا تھا، یہ پورا علاقہ ہند کا علاقہ کہلاتا تھا اور یہاں بادشاہت ہوتی تھی۔ یہاں کا اب قدرت دیکھیے، یہاں کا بادشاہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے گیا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جو شکاری سفید رنگ کا باز ہے، میرے مرنے کے بعد اسے آسمان میں چھوڑ دینا، جس کے سر پہ جا کے وہ بیٹھ جائے گا اسے بادشاہ بنا لینا۔ بادشاہ مر گیا، ادھر اس بچے کو مچھلی نے آ کے ہند کے کسی جزیرے کے کنارے پہ اگل دیا۔ اس بچے نے چلنا شروع کیا، اس لڑکے نے چلنا شروع کیا، وہاں بادشاہ مر گیا، اور 3 دن مسلسل انہوں نے بادشاہ کے باز کو آسمان میں چھوڑا۔ سارا دن وہ پرواز کرتا اور آ کے واپس محل میں بیٹھ جاتا، لیکن کسی کے سر پہ نہیں بیٹھتا۔ چوتھے دن اس علاقے میں اس بچے نے پہلا قدم رکھا، باز آ کے اس کے سر پہ بیٹھ گیا۔ توجہ، مل کے بلند آواز سے مسلسل جب اڑاتے رہے، توجہ رکھیے گا، جب مسلسل اڑاتے رہے تو کسی کے سر پہ نہیں بیٹھا۔ چوتھے دن جب یہ بچہ اس علاقے میں داخل ہوا، یہ لڑکا اس علاقے میں داخل ہوا، ادھر باز اڑا، ادھر یہ لڑکا داخل ہوا، وہ باز آ کے اس کے سر پہ بیٹھ گیا۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور تخت پہ بٹھا دیا، تاج پہنا دیا کہ آج سے تم ہمارے بادشاہ ہو۔ وہاں وہ جو تاجر تھا، اب علی کی قدرت کیا ہے یہاں سے سنیے گا، 1 سال کے بعد وہ تاجر واپس مدینے آیا۔ اب اس کے ذہن میں خیال ہے کہ بچے کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ہر سال میں 1 مرتبہ لازمی ملاؤں گا، جب بھی مدینے آؤں گا سال میں 1 مرتبہ لازمی ملاقات کرواؤں گا۔ بچے کی ماں سے بچے کی ملاقات کروانی ہے، کیا کر وہ تاجر مدینے پہنچا
اس کی ماں کو خبر ہوئی کہ وہ یمن والا تاجر مدینے میں آیا ہوا ہے، اور جیسے ہی اس کو خبر ہوئی تو وہ چلی اور اس کے پاس آئی تو کہنے لگی کہ میرا بچہ کہاں؟ تو اس نے روتے ہوئے سارا قصہ سنا دیا اس خاتون کو۔ جب وہ سارا قصہ اس نے سنا دیا تو اس خاتون نے یقین کرنے سے انکار کیا اور چیخو پکار کر کے اپنے پورے یہودی قبیلے کو جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ تو نے ہمارے بچے کو مارا ہے، اس لیے ہم تجھ سے بدلہ لیں گے، اور تمہارے ہی قرآن میں لکھا ہے کہ جان کا بدلہ جان، نفس کا بدلہ نفس، تو ہم قصاص لیں گے اور تمہیں قتل کریں گے۔ اس نے جیسے ہی سنا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اب توجہ رکھیے گا، جیسے ہی سنا کہ قتل کر دیا جائے گا اس نے رونا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے رونا شروع کیا برابر میں سے حسنین گزر رہے تھے، برابر سے حسنین گزر رہے تھے۔ حسنین نے اس بوڑھے شخص کو روتا دیکھا، قریب آئے اور آ کر کہنے لگے بڑھاپے میں آ کے موت سے ڈر کے روتا ہے، بڑھاپے میں موت سے ڈر کے رو رہا ہے۔ تو کہنے لگا مولا آپ کی نالین کی خاک پر میری جان قربان، آپ کی نالین کی خاک پر میری جان قربان، میں موت سے ڈر کے نہیں رو رہا۔ رو کیوں رہا ہے؟ مولا اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں ایک بہت بڑا تاجر ہوں، میرے پاس بہت ساری دولت ہے، اور یمن میں میری بوڑھی ماں رہتی ہے، نہ میری ماں کو میرے بارے میں پتا ہے اور نہ اسے میری دولت کے بارے میں پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپائی ہے، نہ اسے یہ پتا ہے کہ میں کہاں ہوں، نہ اسے یہ پتا ہے کہ میں نے جو دولت چھپائی ہے وہ کہاں پر ہے۔ تو مولا میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک مرتبہ جا کے اپنی ماں سے ملاقات کر کے اس کو دولت کے بارے میں بھی بتا دوں۔ تو حسنین کریمین نے ان یہودیوں سے کہا کہ جاؤ اس بوڑھے شخص کو جانے دو، ہم ضمانت دیتے ہیں یہ اتنے دن میں واپس آ جائے، ہم ضمانت دیتے ہیں یہ اتنے دن میں واپس آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ واپس نہ آئے تو حسنین نے کہا کہ ہم موجود ہیں، ہم ضمانت دے رہے ہیں۔ انہوں نے حسنین کی بات مانی اور دونوں شہزادوں کی بات مان کے اس بوڑھے شخص کو جانے دیا۔ جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا اس دن سے ایک دن قبل سارے یہودی قبیلے کے مرد اس راستے پر آ کر کھڑے ہو گئے جس راستے سے اس تاجر نے آنا تھا۔ تاجر کا انتظار کرنے لگے، اس لیے کہ بغض اہل بیت تھا، بغض نبی تھا، یہودی تھے، بغض نبی دل میں تھا۔ تو جیسے ہی تاجر کو آتے دیکھا، تاجر کو پکڑ کے اس کے ہاتھ پیر باندھے اور ہاتھ پیر باندھ کے اس کو ایک ویران کنویں میں ڈال دیا۔ توجہ، اس کو ایک ویران کنویں میں ڈال دیا۔ بغض محمد، بغض اہل بیت، ویران کنویں میں ڈالا اور واپس آ گئے۔ جس دن کا وعدہ تھا اس سے ایک دن قبل اس تاجر کو ویران کنویں میں پھینک کے یہ مدینہ واپس آئے، اور جس دن کا وعدہ تھا یہ حسنین کے پاس آئے۔ توجہ رکھیے گا، حسنین کے پاس آ کر کہنے لگے کہ شہزادو، توجہ رکھیے گا میری طرف، شہزادو آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ آپ کا بھیجا ہوا شخص اب تک واپس نہیں آیا۔ جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا وہ دن بھی آ گیا، وہ وقت بھی گزر گیا، آپ کا بھیجا ہوا شخص اب تک واپس نہیں آیا، اب کریں تو کریں کیا؟ حسنین نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ توجہ، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ ادھر حسنین چلے، یہودیوں نے پکڑا دونوں شہزادوں کو اور ساتھ لے کے چلے۔ مل کے بلند آواز سے صلوات۔ دونوں شہزادوں کو یہودیوں نے پکڑا اور پکڑ کے چلنا شروع کیا۔ یہاں کسی نے امیر المومنین کو خبر کی کہ یا علی، یہودیوں نے حسنین کو مارنے کے لیے پکڑ لیا ہے، اس لیے کہ حسنین نے ضمانت دی تھی کہ وہ ہماری ضمانت پہ اس کو چھوڑ دو، یہ واپس آئے گا، لیکن چونکہ انہوں نے اس کو پہلے ہی پکڑ کے کنویں میں ڈال دیا تھا اور جانتے تھے کہ وہ آئے گا نہیں، تو حسنین کو مار سکتے ہیں۔ بغض اہل بیت، بغض محمد۔ تو امیر المومنین کو خبر ہوئی تو امیر المومنین مسکرا کے کہنے لگے پریشان نہ ہو، حسنین کو کچھ نہیں ہوگا، پریشان نہ ہو، حسنین کو کچھ نہیں ہوگا۔ ادھر وہ حسنین کو لے کے اس مقام پر آئے، یہاں امیر المومنین نے چلنا شروع کیا۔ چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے، مولا نے آ کے مسئلہ پوچھا، مسئلہ بتایا،
اور جملہ روک کے ایک بات کہوں، یہ گھرانہ بڑا عجیب گھرانہ ہے. کبھی تبلیغ کرتے کرتے ایسی تبلیغ کرتے ہیں کہ دنیا کی عقل سے بالا اتر ہو جاتی ہے. جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا مولا میرا بھائی وصیت کر کے گیا تھا لیکن میں اس کی وصیت سن نہیں پایا، مجھ تک اس کی وصیت پہنچی نہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے کسی طریقے سے بھائی کی وصیت مل جائے. تو امام صادق نے فرمایا، اب توجہ رکھیے گا، بات سے بات نہیں کی. امام صادق نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے بھائی کو زندہ کر دے؟ تو اس نے کہا کہ مولا اس سے بہتر کیا بات ہے کہ بھائی زندہ ہو جائے اور اپنی زبان سے وصیت بتا دے. تو مولا چلے اور آئے اور آ کے اس کی قبر پہ امام نے ٹھوکر ماری پیر کی، اور پیر کی ٹھوکر مار کے کہا کم باذن اللہ، لیکن مردہ کھڑا نہیں ہوا. توجہ، ابن حمزہ توسی یہ بات اپنی کتاب میں نقل کرتا ہے، کہتے ہیں کہ امام نے کہا کم باذن اللہ، کھڑا نہیں ہوا. امام نے پھر ٹھوکر ماری اور پھر کہا کم باذن اللہ، لیکن وہ کھڑا نہیں ہوا. امام نے تیسری مرتبہ ٹھوکر ماری، وہ پھر کھڑا نہیں ہوا. جلال میں آیا محمد کا بیٹا، اور جلال میں آ کے امام نے ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مار کے کہا کم باذن جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد کے اذن سے کھڑا ہو. جیسے ہی امام نے یہ کہا وہ مردہ قبر پھاڑ کے کھڑا ہو گیا. کبھی تبلیغ کرتے کرتے یہ کر دیتے ہیں. اور یہاں علی جس مقام پر آج کھڑے ہیں، امیر المومنین چاہیں تو ایک اشارے سے اس تاجر کو لا سکتے ہیں، لیکن امیر المومنین نے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی، کیونکہ جانتے تھے علی کہ تھوڑی دیر کے بعد جو میں معجزہ دکھانے والا ہوں، معجزہ دیکھ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے مجھے خدا کہنے لگ جائیں. امیر المومنین نے 2 رکعت نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ علی نے اپنا ایک ہاتھ مغرب کی جانب بڑھایا اور دوسرا ہاتھ مشرق کی جانب بڑھایا. توجہ، جملے پہ توجہ. ایک ہاتھ مغرب کی طرف بڑھایا، ایک مشرق کی طرف بڑھایا. جو ہاتھ مغرب کی طرف بڑھایا تھا اس ہاتھ سے ہندوستان سے اس بچے کو بادشاہت کے تخت سے اٹھایا. جو ہاتھ دوسرا بڑھایا تھا اس ویران کنویں سے اس تاجر کو نکالا. جس تاجر کے ہاتھ میں رسیاں تھی اب ہاتھ میں نہ رسی تھی نہ پاؤں میں رسی تھی. یہاں ہندوستان کے تخت سے اس بچے کو اٹھایا، یہاں اس تاجر کو اٹھا کے مدینے میں لا کے کھڑا کیا. جب علی دونوں کا لائے تو مولا نے کہا لے خاتون، تو نے بدبخت بیٹا دیا تھا، ہم نے بادشاہ بنا دیا. تو نے ہم نے بادشاہ بنا کے لوٹا دیا. جیسے ہی یہ سن دیکھا امیر المومنین کا معجزہ، سارے یہودیوں نے یک زبان ہو کے کہا یا علی ہمیں کلمہ پڑھائیے، یا علی ہمیں کلمہ پڑھائیے. امیر المومنین نے کلمہ نہیں پڑھایا. امیر المومنین پلٹے اور پلٹ کے کہنے لگے بیٹا حسین انہیں کلمہ پڑھاؤ. مولا حسین نے کلمہ پڑھایا اور حسین نے کہا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ. یہودی تھے، اللہ کو مانتے تھے، موسیٰ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن حسین نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا کے بتایا جو محمد کو نہ مانے وہ خدا کو بھی نہیں مانتا. جس کا محمد پہ اور اہل بیت پہ عقیدہ نہ ہو اس کا خدا پہ کیسا عقیدہ. پڑھو لا الہ الا اللہ. سارے یہودیوں نے پڑھا. امام حسین نے کہا پڑھو کہ میرے نانا میرے جد محمد اللہ کے رسول ہے. جب رسول کی گواہی دلوائی تو کہا پڑھو میرے بابا علی اس کے ولی ہے. حسین نے کلمہ پڑھایا. وہ علی کہ جو معجزات دکھا کے اسلام کو پھیلا رہے، دین کو پھیلا رہے، وہ علی کہ جس نے دین کی خاطر تلوار اٹھائی، وہ علی کہ جس نے محمد اور خدا کے دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھائی.
جب دیکھتے تھے کہ سامنے عیسائی، یہودی یا کسی اور مذہب کا شخص ہے تو پہلے حمد خدا کرتے تھے، پھر ذکر مصطفیٰ کرتے تھے، پھر اپنے بارے میں بتاتے تھے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے محمد اور خدا سے افضل سمجھ گئے۔ اور جب دیکھتے تھے کہ سامنے کوئی ایسا ہے جو محمد اور اللہ کو تو مانتا ہے لیکن علی کو نہیں مانتا، پھر اسے اپنے فضائل سناتے تھے۔ اور وہ علی کے فضائل سنانا، وہ رسول خدا کے امیر المومنین کی شان میں فضائل بیان کرنا لوگوں سے برداشت نہ ہوا، اور اتنا دل میں بغض بھرتا گیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس بغض کو نکالنے کے لیے کچھ لوگوں نے جمع ہو کے مشاورت کی اور امیر المومنین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جی بھر کے گریہ کر لینا آزادہ، جی بھر کے پرسہ دے لینا، رونے میں شرمانا نہیں۔ کیا پتا کس کے پہلو میں آج رسول خدا بیٹھے ہیں، آج اپنے بھائی کا پرسہ لینے آئے ہیں رسول خدا۔ کیا پتا کس کے پہلو میں ابو طالب بیٹھے ہو، اپنے بیٹے کا پرسہ لینے آئے۔ آج زمانے کا امام کس کے پہلو میں بیٹھا اپنے جد کا پرسہ لینے آیا ہو، رونے میں شرمانا نہیں۔ ضرب لگ چکی ہے، صرف 2 دن کا مہمان رہ گیا ہے میرا۔ عزادارو، ضرب لگی، جبرائیل نے نوحہ کیا، قد قتل امیر المومنین، مومنوں کا امیر مارا گیا، مومنوں کا امیر مارا گیا، ہدایت کا ارکان ڈھا دیا گیا، ہدایت کا رکن ڈھا دیا گیا۔ عزادارو، ضرب لگی، امام حسن سے کہنے لگے بیٹا پہلے نماز مکمل کرا۔ مولا نے نماز مکمل کرائی، امیر المومنین نے بیٹھ کر دیوار کے سہارے سے بیٹھ کر نماز مکمل کی، حسن نے امامت کروائی، نماز مکمل ہوئی، سارے بچے آگے بڑھے، علی کے سارے بیٹے آگے بڑھے اور سب نے مولا کو گھیر لیا۔ کوئی کہیں سے ہاتھ پکڑتا تھا، کوئی کہیں سے سر کے زخم پہ ہاتھ رکھتا تھا، کوئی کہیں سے علی کو سنبھالتا تھا، کوئی کہیں سے علی کو سنبھالتا تھا۔ میں کہوں گا یا علی، ایک ضرب لگی ہے اور 18 بیٹے موجود ہیں، لیکن یا علی ذرا 61 ہجری کربلا کے میدان میں آئیے، آپ کا حسین 3 دن کا پیاسا جنگ لڑ رہا ہے، کوئی کہیں سے تیر مارتا ہے، کوئی کہیں سے نیزہ مارتا ہے، نہ کوئی سنبھالنے والا ہے، نہ کوئی سہارا دینے والا ہے۔ امیر المومنین کو اٹھایا گیا، گلیم منگوائی گئی، گلیم میں علی کو لٹایا گیا۔ عزادارو، گلیم کو چاروں طرف سے علی کے 18 بیٹوں نے پکڑا۔ میں کہوں گا یا علی کتنے خوش نصیب ہے، آپ کو جب زخم لگا تب بھی بیٹوں نے اٹھایا، آپ کے جنازے کو بھی بیٹوں نے اٹھایا، لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، ایک لاشا 3 دن بغیر کفن کے پڑا۔ عزادارو، سارے بیٹوں نے تھاما، لے کے چلنا شروع کیا، مسجد سے باہر نکلے، سورج کو آسمان پہ طلوع ہوتے دیکھا۔ امیر المومنین نے آسمان کی طرف دیکھا، اور جب سورج کو آسمان پہ دیکھا تو مولا نے سب کو روکا، اور روکنے کے بعد سورج سے مخاطب ہو کے کہا اے آفتاب تو گواہ رہنا، جب بھی تو آسمان پہ طلوع ہوا ہے تو نے علی کو سوتے ہوئے نہیں پایا، جب بھی تو طلوع ہوا ہے تو نے علی کو سوتے ہوئے نہیں پایا۔ ہاں عزادارو، قافلہ چلا، علی کو لے کے چلے، زخمی علی ہیں، گھر کی جانب جا رہے ہیں، اور ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد جب میں گھر میں جاؤں گا تو زینب کا کیا حال ہوگا، ام کلثوم کا کیا حال ہوگا، اور رقیہ کا کیا حال ہوگا۔ عزادارو، ادھر چلتے چلتے امیر المومنین گھر کی گلی میں پہنچے۔ امیر المومنین نے کہا بیٹا حسن میرے اصحاب کو واپس بھیج دو، میرے اصحاب کو واپس بھیج دو۔ تو مولا نے کہا بابا، یہ آپ کے چاہنے والے آپ پر گریہ کرتے آ رہے ہیں، ان کو گھر
تک آنے دینے کی اجازت دے دیجئے، مولا ان کو آنے دیجئے۔ میں کہوں گا مولا نے یہ کہا ہوگا کہ بیٹا حسن اب سے کچھ دیر کے بعد جب میں گھر میں داخل ہوں گا تو میری حالت دیکھ کر میری بیٹیاں گریہ کریں گی۔ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ علی کی بیٹیوں کی آواز کسی کے کانوں میں پڑے۔ میں کہوں گا یا علی ابھی آپ برداشت نہیں کر رہے کہ زینب کی آواز کسی کے کان میں بھی پڑے، لیکن ذرا 61 ہجری کوفہ کے بازار میں آئیے، یہی کوفے والے کوئی تازیانہ مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ آزادارو آخری 2 جملے سن لینا۔ امیر المومنین کو گھر میں لے کے آئے، بیٹیوں نے گریہ شروع کیا، عزاداروں گریہ کرتے جا رہے ہیں۔ گھر والے 2 برس کے ہیں، جناب سید سجاد 38 ہجری آمد ہے سید سجاد کی، 40 ہجری شہادت ہے امیر المومنین کی۔ 2 برس کے سید سجاد کو اپنے سینے پر بٹھا کر اب جناب امیر المومنین سید سجاد کی طرف دیکھ کر روتے جا رہے ہیں، آنکھوں میں مسلسل آنسو ہے اور اپنے پوتے کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ امیر المومنین آنے والا آگے بڑھا اور مولا نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ بابا سجاد کو دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو علی کی آواز آئی کہ بیٹا حسین میری آنکھوں میں وہ شام کے دربار کا منظر ہے، میری آنکھوں میں وہ کوفے کے بازار کا منظر ہے، جب یہی سید سجاد ہاتھوں میں زنجیریں، پیروں میں بیڑیاں اور ساتھ میں پھپھیوں کا قافلہ، کسی کے سر پہ چادر نہیں، میرا سجاد۔ علی وہ منظر دیکھ رہے ہیں، آزاداروں وصیتیں کرنا شروع کر دی۔ مولا کا ایک صحابی مولا سے ملنے آیا، آخری 2 جملے سن لینا۔ مولا کا صحابی ملنے آیا، نام عبداللہ ابن عفیف تھا، آ کے کہنے لگا یا علی مجھے آنکھیں عطا کر دیجئے۔ مولا نے کہا عبداللہ ابھی تو میں تجھے آنکھیں عطا کر دوں گا، لیکن ایک وقت تو ایک منظر ایسا دیکھے گا کہ اپنے خنجر سے خود اپنی آنکھیں پھوڑ دے گا۔ عبداللہ نے کہا مولا اگر ایسی بات ہے تو مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، بس اتنا بتا دیجئے کہ اب میری اور آپ کی ملاقات کب ہوگی؟ علی نے کہا اب میری اور تمہاری ملاقات محشر کے میدان میں ہوگی۔ مولا سے کہنے لگا یا علی مجھے کیسے پتا چلے گا کہ قیامت آ گئی؟ آواز دے کے کہا جب میری آواز سننا تو سمجھ لینا قیامت آ گئی۔ عزاداروں 20 سال کے بعد اسی کوفہ شہر میں عبداللہ نے اعلان سنا کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ عبداللہ بازار میں آیا، عبداللہ نے چیخ ماری اور رو کے کہنے لگا قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ عبداللہ کے ساتھیوں نے عبداللہ کو تھاما اور کہا عبداللہ کیا قیامت قیامت لگا رکھی ہے؟ عبداللہ نے کہا 40 ہجری مجھے مولا نے بتایا تھا کہ جب میری آواز سننا تو سمجھ لینا قیامت آ گئی۔ میں کوفے کے بازار میں علی کی آواز سن رہا ہوں۔ عبداللہ کے ایک ساتھی نے رو کے کہا عبداللہ قیامت نہیں آئی، علی کی بیٹیاں بغیر جان لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین